ربنا آتنا في الدنيا حسنة بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: جو ایمان لے آئے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، اسی طرح ہم تم کو اس امت میں بھیج رہے ہیں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تم پر وحی کی ہے پڑھ کر سناؤ۔ اور یہ کافر رحمان کو نہیں مانتے، آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس میرا جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ جل پڑتے یا زمین کی مسافت جلدی جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کرایا جاتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر بات یہ ہے کہ سارے امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا مومنین کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے آدمیوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے سبب بلا آتی رہتی ہے، یہ ان کے مکانات کی قریب نازل ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آپ سے پہلے جو رسول ہو چکے ہیں ان میں بہتوں کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے، تو میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ پھر کیا وہ جو ہر متنفس کے اعمال سے باخبر ہے، وہ اور ان لوگوں کے لیے بنائے ہوئے شرکا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ان شریکوں کا نام تو لو، کیا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہ ہو، یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔